بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، پارہ 22-23۔ انٹروڈکشن۔ اقرا سورہ یاسین علی موتکم، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین پڑھا کرو، یہ تمہارے مال و جان کا تحفظ ہے۔ اس میں حبیب ایک مرد مومن کی خیر خواہی کا ذکر ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیتے جی بھی قوم کی خیر خواہی کرنے والا، مر کر بھی خیر خواہ۔ ایک مسلمان ہر حال میں داعی دین ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے حبیب کی طرف سے ہمیں۔ موت کے بعد زندگی کیسی ہوگی؟ آج کی غفلت، کل کی حسرت، اللہ کی طرف سے کس کو سلام آئے گا؟ دنیا میں واپس جانے کا تصور نماز پڑھنا آسان کر دے گا۔ خلوص درد دل اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ خلوص اور درد دل تھا جس کی وجہ سے حبیب باغا ہوا آتا ہے اور شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لوگ رشک کے قابل ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور راہ حق میں کھلا خرچ کرے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھاتا اور عمل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم اور شاداب رکھے اور تر و تازہ رکھے جو میری بات پڑھے، یاد کرے، پھر دوسروں کو سنائے۔ الحدیث۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ذکر کی کثرت بخشش کا ذریعہ ہے۔ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ اگر زبان درست ہو تو سب آزاد درست ہو جاتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو خشوع کا باعث ہو۔ ایک سچے دائی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ سورہ یاسین۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ اب اس سورہ کے آغاز میں جو اس کی بزرگی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا نام یاسین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سے ڈائریکٹ سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ انہوں نے بھیجا ہے اور ان کا راستہ انتہائی سیدھا اور سوا سبیل ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غالب اور رحیم، یہ میں ہوں اللہ جس نے کائنات کے اوپر ہر چیز کے غلبے کے باوجود ان پر رحم کے ارادے فرمائے ہیں، یعنی گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کا یہ احسان، اس نے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم پر نازل کی ہے۔ یہ ہیبت ہے قرآن کی، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کفار مکہ پر ایک مدت گزر گئی کہ کبھی بھی ادھر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ لوگ جو فیصلہ کے مستحقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ کون تھا؟ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سب کو اور کہا قولوا لا الہ تفلحوا، تو ایک دم سے بات سن کر کے تو غور و فکر کے بجائے جو ابو جہل تھا وہ ایک دم تھوک کر کے کہتا ہے کہ ناسو، یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہالت ڈال دی، اس کے دل کو مہر زدہ کر دیا، اور اس کی جو وہ ایک سردار تھا بھائی، بڑا سینسیبل، ذہین و فطین تھا، بہت عقل والا تھا، لیکن لاکھ عقل ہو دنیا کی، لاکھ شعور ہو دنیا کا، میرا رب جب کسی پر سیاہی ڈال دیتا ہے تو پھر وہ روشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ بات سن کر کے تو غور کیا کرو، ایک دم جھٹلاؤ نہ۔ جھٹلانے والا ابو جہل تھا جس کو اللہ نے جاہل قرار دیا، حالانکہ ایکچوئل وہ جاہل نہیں تھا۔ جاہل وہ ہے جو اللہ کی بات سن کر کے منہ موڑتا ہے ایک دم سے اور غور و فکر نہیں کرتا، اس کا یہ معنی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سوچے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے،
لیکن ان میں سے کچھ مسلمان ہوں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ اعلان کر دینا. جب یہ آپ اعلان کر دیں گے تو جو ان میں سے دین کے نور کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائیں گے. بتانے سے مقصود ہے ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اب یہ کوئی لوہے کا توق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے تکبر. تکبر کی بنا پر جس نے منہ موڑا اور جس نے غلط بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنا دیا کہ ایک یہ مثال کے طور پر بات کی جا رہی ہے. تو ایکچوئل اس کا مطلب ہے تکبر کی بنا پر اور اپنے آپ پر فخر کی بنا پر وہ ایسے اکڑ گئے ہیں کہ ان کی سینس و شعور اللہ نے ان سے سلب کر لی ہے. اب ان کے منہ ایسے اوپر کو اٹھ گئے ہیں کہ ان کو نیچے سب رستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ اب سوا سبیل کدھر کو جاتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی بات کو سن کے تو ایک دم سے جھٹلاتے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کی، آیت تدبر ہے یہ، کر دی ہے، اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا، اب کچھ نہیں سوچتا. یہ ہے توق سے مراد. اب جو دیواروں کا آگے پیچھے ہونا ہے وہ کل کا بے فکر ہو جانا. اب کل آپ کے سامنے جو ایک آپ کے اندر نور ہی نہیں رہا، آپ کو راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے، تو اب کل کی کیا فکر کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں فرما رہے ہیں ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہر درمی اور غرور کا فطری نتیجہ یہ ہوا یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کچھ غور کرتے ہیں. ان کے تعصبات ان کو ہر طرح سے اس طرح ڈھانپ لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردہ ڈال دیا ہے کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آتے ہیں. یعنی صحیح سینس اور صحیح طلب اور صحیح فکر یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ختم کر دیتے ہیں. نہ ماضی سے عبرت، نہ مستقبل کی فکر، نہ جب وہ جس وقت موجود ہیں اس وقت سے بھی کوئی فائدہ نفع لے سکیں. ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یا نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. اب اسی وقت کے میں ایک یہ بدبخت بھی تھا ابو جہل جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح وارننگ دے رہے ہیں، اور اس ایسے ہی اور لوگوں کو، ابو لہب وغیرہ کو. اور ادھر سبحان اللہ ابو بکر صدیق بھی تھے جن کا وہ آلریڈی فرض بھی تھے اور کائنات میں غور و فکر کرنے والے تھے. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو انہوں نے اس سے بھی کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک دم سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اس سچائی کو ایک دم سے ماننے پر اللہ نے ان کا نام صدیق رکھ دیا. سبحان اللہ. سچائی کی پہچان کرنے والا خود سچا. سبحان اللہ. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسے اللہ اپنے بنا دیا بھائی. یہ نظام باقاعدہ ایک بڑی بیسفل چیز کے تحت بنایا گیا ہے. اللہ نے ایک کتاب میں پورے نظام کو پہلے لکھا اور پھر ہر جو زیرو پیدا کیا چونٹی بھی اس کے بھی اللہ نے ہر قسم کے زندگی کے اسباب اور رزق کا ہر طرح کے انتظام فرمائے. اور پھر جو بھلائی اور بولائی ہے وہ صرف کس لیے جو خلیفہ بنا، باقی سب تو آئے کھائے پیے اور آخرت ان کی زیرو. لیکن جو انسان ہے اس کا کل حساب ہوگا. ساری ہی چیزیں رحمان کی عطاعت کر رہی ہے سوائے انسان کے. تو یہ ہے امتحان جو یہ اکھڑا ہوا انسان. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت تدبر ہے. انہیں مثال کے طور پر بستی والوں کا قصہ سناؤ جب اس کے رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا امداد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اس سورہ میں جو ایک منفرد چیز ہے وہ یہ کہ 3 پیغمبر ادھر آئے. کبھی بھی کسی بھی قوم کی طرف ایک دم سے 3 رسول نہیں آئے. تو یہاں پہلے 2 رسول آتے ہیں، پھر تیسرا ان کی مدد کے لیے آتا ہے. تو اس وقت اب قرآن نے 3 رسولوں کی بات کوٹ نہیں کی کہ وہ انہوں نے کیا تبلیغ کی یا کیا کر رہے تھے. وہ بس وہ رسول آئے اور اپنی ڈیوٹی پر تھے. ایک صحابی جو دور سے بھاگا ہوا آتا ہے اس کو اس کی ساری بات قرآن نے کوٹ کر ڈالی ہے. اس کی حکمت ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ کہ صحابی کی بات لمبی ہے
رسولوں کی اپنی ذمہ داری ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. رسولوں کی موجودگی میں حق تو نہیں نا کوئی بندہ بولے، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں یہ ہمیں بتانا چاہا ہے اگرچہ ایک نہیں 3 رسول بھی ہوں، پھر بھی ہر بندے کی اپنی ذمہ داری، اس کو اپنا حق نبھانا ہے، تواصل حق کا فریضہ. تو اس سورہ میں جو بڑی عظیم بات کی گئی ہے وہ یہ کہ ساری ذمہ داری ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وقت کے حکمران اچھے نہیں ہیں، فلانا بندہ اچھا نہیں ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، فلانے کو ایسا کرنا چاہیے تھا. یعنی ہمارا پورا ٹارگٹ دوسروں کی تنقید پر ہے. اللہ ہمیں کہہ رہی ہے بھائی تو اپنا فرض ادا کرنا، تو دوسروں پہ تنقید نہ کر، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. تم دنیا میں دوسروں پہ کریٹیسائز کرنے نہیں آئے، بلکہ تم کیا کرنے آئے ہو، اپنا فریضہ ادا کرنے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی کس احسن طریقے اور بہادری اور جرت سے وہ اپنا فرض آ کے ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تو محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس سے پہلے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، کیا محاورہ پڑھا تھا کہ ہر شخص کا شگون اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. یہ ہر شخص کے اعمال جون سے ہیں وہ خود اس کا گلے میں شو کر رہے ہیں. یہ کس کریکٹر کا آدمی ہے، اس کا کیا کردار ہے، یہ کس حیثیت میں ہے. تو یہاں پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ وہ نبیوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تو حالانکہ ان کے اعمال ہی ان کی نحوست ہے. تو اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی برائی خود اسی کے لیے، بھائی کوئی کسی کے لیے نحوست نہیں بنتا. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تدبر، اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اذیت نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہے. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتی ہے. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. اس سے پتہ چلا کہ اگر پیغمبر بھی موجود ہوں پھر بھی ہر شخص جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ متواصل بالحق کا فریضہ ادا کرے. اب ایکچوئل جو اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے اس سورہ کو، اس کی اصل وجہ کیا؟ ہر شخص اپنا حق پہچانے، اپنے مرتبے کو جانے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہم تن رہے. یعنی جو بھی مسلم ہے، جو بھی کلمے والا ہے، اس کا اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبرانہ فریضہ اس کے کندھوں پر ہے. اس مثال سے اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو، تم ہر لمحے اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم تن رہو. تم یہ نہیں دیکھو کہ سامنے کیا ہے، کرٹیسائز کے بجائے فرض کی ادائیگی پر فوکس کرو. اس سے یہ بتانا مقصود ہے. آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جائے جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جیتے جی بھی قوم کا خیر خواہ تھا اور مر کر بھی خیر خواہ. جیتے جی بھی اس نے جان دے کیا ہے، کس احساس سے دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا میری قوم رسولوں کی بات مان لو. جب انہوں نے اس کو مار دیا اور جنت کو دیکھ کر پھر کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ نہیں کہا کہ اللہ انہوں نے مجھے مارا تو ان کو سخت سزا دے، نہیں، بلکہ پھر بھی محبت قوم سے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے.
इन सबको एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान चीज जमीन एक निशानी है। हमने उसको जिंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर चश्मे डाले निकाले ताकि ये इसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए, ख़्वाह वो ज़मीन की निबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स से यानी नूए इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते नहीं तक नहीं है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर जो हमने सूरह सबा में पढ़ा ना कि ज़मीन जो उनसे है उसके अंदर जाना और उससे निकलने वाला क्या-क्या सिस्टम है रहमान का, और आसमान के ऊपर चढ़ने वाली और आसमान से उतरने वाली चीज़ें कौन-कौन सी हैं इंसान के लिए। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये देखो ये ज़मीन जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई, उस मैंने मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या नेमतें, पानी भी ज़मीन से निकले, फल ज़मीन से निकले सुभान अल्लाह, कि जो गल्ला तुम खाओ वो ज़मीन से निकले, खजूरें ज़मीन से निकले, क्या-क्या नेमतें तेरा रब तेरे लिए इस ज़मीन से निकाले। और हर चीज़ के रब ने जोड़े बनाए। ये जो पौधे दरख्त हैं इनके भी जोड़े-जोड़े हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी कारफ़रमाई की बारीकी के ज़रा इंसान देखे तो हर लम्हे कुर्बान जाए उस रहमान पर कर भी सर सजदे से ना उठाए कि इतना रहीम रब जो इतनी नेमतों से हमें माला-माल कर रहा है अल्लाह, हम तेरा कैसे शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला दिलों को नरम करने के लिए, माइल करने के लिए, शुक्राने डालने के लिए ये हमें बातें सुना रहे हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है। हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं, तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बाँधा हुआ हिसाब है और चाँद उसके लिए हमने मंज़िलें मुकर्रर कर दी हैं। यहाँ तक कि उनसे गुज़रता हुआ वो कुछ फिर खजूर की सूखी शाख की मानद रह जाता है। यहाँ पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सूरज को किसने मिसाल दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुकम्मल नूर वाला। तो एक सहाबी जो है रज़ियल्लाहु अन्हा, उसके ईमान का ज़रिया, उसकी हिदायत व तरबियत व तालीम, अंधेरों से रोशनी की तरफ आने का ज़रिया कौन बना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा रिज़ल का नूर रसूल के नूर की झलक है। सूरज की रोशनी कामिल होती है, चाँद में ऊँच-नीच होती है, कभी बड़ा कभी कम। इसी तरह ईमान में भी मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सूरज की मानिंद है, जिससे सब रोशनी लेते हैं। सूरज का नूर कभी कम नहीं होता। सूरज गायब हो जाता है तो उसकी अलामत रह जाती है चाँद। हम अपने रसूल की अलामत हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत हैं। अब ये रोशनी जो है हमको दूसरों को देना है। ना सूरज के बस में ये है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबको ले जा सकती है। सब एक-एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियाँ और तैयार की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही सुभान अल्लाह जो उन्हें पार लगाती है और एक वक़्त ख़ास तक ज़िंदगी से मतमत्ता होने का मौका देती है। अब अल्लाह ताला फरमाने ये ज़िंदगी जो आपको दी गई है, अब इसी जीने पर ही इंसान बगावत कर रहा है रहमान का। तो अगर ये ज़िंदगी भी जो है एक लम्हा के लिए अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो छीन ले तो तुम्हारे इस पे भी कोई इख्तियार नहीं। और कश्तियों का चलना जो एक रिस्की चीज़ होता है, पानी के ऊपर सफ़र, कि मौत किसी वक़्त ज़रा भी पानी का तूफ़ान आ गया, कश्ती वहाँ ही उलट गई, वहीं मौत आ गई। तो अल्लाह उसकी मिसाल से बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम कश्ती में बैठ जाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी जो है उस वक़्त भी तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है? अल्लाह। जब तुम ज़मीन पे होते हो तहफ़्फ़ुज़ देता है ज़िंदगी को अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ तुम्हें दे दी ही दी है, उसके वो इसलिए दी है कि तुम कुछ आख़िरत का सामान कर लो, वरना अल्लाह तो जब चाहे तुम्हारी इस साँसों को ख़त्म कर दे। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुज़र चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयत में से जो आयत भी आती है, ये इसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये देखो इतनी बड़ी जसारत है इंसान की कि रहमान रब
اور پھر کفار مکہ بھیا اللہ کو جانتے تھے، کعبۃ اللہ ادھر تھا، سارا کچھ، اس کے باوجود ان کی یہ جو بدبختی تھی، ان کا بہت زیادہ ہونا، اس کی وجہ قرآن نے یاسین نے کیا بتائی؟ تکبر۔ اور ان کے اندر وہی دنیا پرستی آ چکی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم متولی ہیں کعبے کے، اور کعبے کے وجہ سے ہم امن میں بھی ہیں، ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، چودر بھی ہماری ہے، ہم مشرق و مغرب جدھر جدھر بھی جاتے ہیں تجارت کے لیے، ہر کو ہمیں پروٹوکول بھی دیتا ہے، موسموں کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راحت دی ہے، کہ کبھی گرمی کی طرح ہو تو ادھر چلے گئے، سردی کی جو ہوتے ادھر چلے گئے، تو یہ سب کچھ ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو سارا کچھ ہی چھن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ چیز تھی جس نے انہیں جھکنے نہیں دیا، اور وہ تباہی کے دھانوں میں چلے گئے۔ ہائے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے سے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ انسنی کر جاتے ہیں۔ کیوں انسنی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی اگر ہم اس بات کو توجہ دے دیتے ہیں تو یہ جو بھی میں نے بتایا، چودہ دنیا کی اکڑ، دنیا کی جو ان کی ملی ہوئی تھی راحتیں، وہ ہماری چھینتی ہیں، اس لیے وہ سننے کو راضی نہیں تھے۔ سننے پر اللہ بار بار اس لیے ہماری توجہ اور نہ سننے پر دے رہے ہیں کہ نہ سننا تباہی ہے، سننا ہی راحت اور کامیابی ہے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرح التفات نہیں کرتے۔ اب ان کے دل اتنے محزدہ ہو چکے ہیں، تکبر کی وجہ سے انہوں نے منہ ایسے اوپر اٹھا لیے ہیں، اتنے وہ سینسلیس ہو چکے ہیں، قانون کے بند ہو چکے ہیں، محزدہ۔ اب اللہ کا اتنا عظیم کلام جو دلوں کو بدلنے والا ہے، وہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ اب یہ دیکھو بغاوت کا کیا حال ہے، کہ اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمیں اقامت اللہ کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں، پھر وہ اس طرح گستاخانہ بیہیویئر میں بات کر رہے ہیں، عداوت میں، دشمنی میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اصل ان کے اندر حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بنا پر یہ زیادہ اگریسو تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو جھکجھک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کو خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے تکبر، ان کی سرکشی اور ان کی بے تنائی کا جواب دو ٹوک طریقے سے دے رہے ہیں کہ بھائی اچھا چلو، نہیں تو انتظار کرو اس لمحے کا جو بڑی جلدی تم پھر حاضر کیا جائے گا۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ان کی بیویاں گنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیل گائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے، جو کچھ وہ طلب کرے گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اعزاز ہے رب رحیم کا سلام، سبحان اللہ، جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں یہی نعمتیں ہوں گی، یہاں کے سیب، یہاں کے آم، یہاں کے انگور، یہاں کی کھجوریں، لیکن لذت میں اور حسن و جمال میں وہ ایسے ہوں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی جنت کی دنیا بنائی ہے جس کا کنسپٹ تصور سے بھی بہت اوپر۔ اب پہلے تو جنتی دیکھ کے تو ششدر رہ جائے گا کہ اللہ، میرے رب نے میری نیکی کو اتنا بڑا اعزاز، نیکیاں تو چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی تھی، لیکن ریوارڈ اتنا اللہ۔ وہاں ایک بندہ دم خود رہے گا، اور وہاں لذتوں میں اور محفلوں میں اور عطاؤں بخشوں میں اور بازاروں کی شاپنگ میں اور کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر جب بھی اللہ کا دیدار ہوگا تو سبحان اللہ، جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اور اس کی جو سلام ہے وہ بھی جنت کے معیار کے مطابق ہوگی۔ کوئی وہ لوگ ہوں گے
جن کو اللہ صبح و شام اپنا دیدار کرائے گا. سبحان اللہ. اللہ اتنا بڑی بات، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ ماجلنا میں نوم، ہمیں بھی دکھا دینا اللہ صبح شام اپنی دید. تو ارحم الراحمین ہے. تیرے دربار میں بڑی سے بڑی دعا کی جا سکتی ہے میرے اللہ. کوئی وہ لوگ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دفعہ دید ملے گی. یعنی اللہ کی دید میں اللہ ہی جانے کہ کیا لذت، کیا راحت، کیا سکون ہوگا، کیا مزہ ہوگا کہ جنتی جنت کی لذتیں بھول کر کے تو انتظار کرے گا رب کی دید کا. یہ ٹائم اس وقت تک کا انتظار کرے جیسے ایک آج نمازی اپنی نماز کا انتظار کرتا ہے. تو کسی کا ہفتے کے بعد اللہ دیدار کرائیں گے، کسی کو مہینے کے بعد، اور اسی طرح جیسے جیسے کسی کے درجے ہوں گے اسی حساب سے. اور اے مجرموں، آج تو جھڑ کر الگ ہو جاؤ. اللہ ملاتا جرنا میں نوم، اللہ میں مجرموں میں شامل نہ کرنا. اللہ آج ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم سے میں سے ایک روح کثیر کو گمراہ کر دی. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی بدعش میں اب اس کا دن دن بنو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم لا تجعلنا منہم، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں کھوائے دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے ہیں. اللہ آج یہ جو زبان جو بول رہی ہے کل یہ مہر زدہ ہو جائے گی اور پورا جسم بولے گا، بتائے گا کہ کیا کیا ہم دنیا میں کرتوت کرتے رہے. اللہ ہمارے جسم کو ہمارا اچھا گواہ بنا دینا. ہائے، اس لیے آج ہمیں چاہیے اپنے جسم کو اس اللہ کے رستے میں کھپا دے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہی کا حق ادا کر دے، تاکہ یہ جسم کل ہمارے خلاف ہونے کے بجائے اللہ کو بتائے اللہ یہ تیرے رستے میں دوڑتا رہا ہے، تیرے رستے میں مشقت کرتا ہے، تیری رضا کی دوڑ لگاتا رہے، تیری محبت میں نیندوں کو توڑتا رہے، تیری محبت میں روزے رکھتا رہے، تیری نماز کی فکر کرتا رہے. آنکھیں تیرے قرآن کو پڑھتی رہی، کان تیرے قرآن کو سنتے رہے. اللہ اللہ اس جسم کو ہمارا بہترین گواہ بنا دینا مہربانی. ہمیں چاہے ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ سے اس طرح مسخ کر کے رکھ دے کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پڑ سکے. جس سخت کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اب یہ دیکھیں کل ایک بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ پر موت بھی اسے قبول نہیں کرتی. کس طرح زمین میں پھر بھول جاتا ہے بے انسان. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کو دیکھ کر کے ہمیں صحیح سمجھ عطا کر دے اور ان زندگی کے قیمتی ترین لمحوں میں اللہ ہمیں بہترین قسم کے عمل کرنے والا بنا دے. اپنے آزاد راضی کرنے کے لیے ہم دوڑے لگا دے میرے اللہ. اللہ قرآن کو ہمارا بہترین گواہ بنا دینا میرے اللہ. اس کتاب اللہ کو ہمارا دنیا آخرت کا نور بنا دے. ہم مرے ہم قبر میں جائیں، حشر میں جائیں، قرآن میرے ساتھ ہو میرے اللہ. اللہ میں اس قرآن کے بغیر کبھی بھی اپنے ابو تنہا نہ فیل کروں. اچھا آج اگر ہم قرآن کو اپنی تنہائی کا ساتھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ کل ہمارا یہ ساتھی بنے گا. تو آج جو ہمارا بیہیویئر قرآن کے ساتھ ہوگا کل قرآن وہی میرے ساتھ کرے گا. تو اللہ مجھے سمجھ دے دے کہ میں اس دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین نعمت قرآن کو سمجھ لوں میرے اللہ، اور اسے اتنی شدید محبت کروں جسے اور کسی سے میری محبت نہ ہو میرے اللہ. ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب بھی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم کر دے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں زندگی یہ نہیں ہے کہ میرا یہ باڈی میرا جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے. زندگی یہ ہے کہ میرے اندر ایمان ہو، میرے اندر قرآن ہو، میرے اندر اللہ کی تعلق
اور سمجھ اور خدا شناسی ہو، یہ میری زندگی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے معاشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر بحاش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ بے بجائے اس کے کہ یہ جو اللہ کے شریک بنے وہ تمہیں کچھ فائدہ دے، مدد دے، الٹے تم ان کی خدمت کر رہے ہو، الٹے تم کا اکٹھے ہو کے ان کے گرد ان بتوں کے ان کی پوجا اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا انسان نادان ہے کہ کیسے مبور ہیں یہ، اور یہ خود انسان کیسا اندر اور بہرا ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ بتدریج جھگڑو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ، نطفہ جب سے بنتا ہے تو رحمان کی نگرانی اور احسان میں سفر کرتا ہوا ایک بچہ بنتا ہے، پھر بچہ کتنا بے بس ہوتا ہے کہ اللہ ماں کے سینے میں اتنا رحم ڈال دیتے ہیں کہ اپنے خون جگر سے اس کو پالتی ہے، پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو جھگڑا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ وہ حق شناس بنتا ہے، نہ خدا شناس بنتا ہے، اور نہ دنیا میں جنہوں نے اس پہ احسان کیا ان کو سمجھتا ہے۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بسودہ ہو چکی ہوں گی؟ اسے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، اس میں فکر ہے۔ اللہ ایک درخت پیدا کرتا ہے سبز و شاداب، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر انسان اس کو جلاتا ہے، بس یہی ہے موت اور زندگی، اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ پہلے وہ چیز جس سے پھل لیتے تھے، جس سے آکسیجن لیتے تھے، جس سے اور نعمتیں لیتے تھے، اب تم اسے اپنے چولہے جلا رہے ہو۔ یہ لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے کیسی کیسی مفید بنا دی۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ہمارے نل برا